You are watching تحریک دعوت فکر نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک دعوت فکر نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالرحمان سربری قادری۔ سب سے پہلے تحریک دعوت فکر نیوز ہیڈ لائن جولائی 2021۔ اللہ پاک کی مہربانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی سے میرے مرشد کے دست شفقت کی وجہ سے یہ کام 1 سال میں پایا تکمیل کو پہنچا، اور میں نگران کمیٹی خاص کر سلطان محمد نعیم عباس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی اور اس کی نگرانی کی اور شب و روز کی محنت سے اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کر دیا۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سربری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس کا عید ملن تقریب اور اظہار تشکر بسلسلہ تکمیل تعمیر مرحلہ اول مسجد زہرا سے خصوصی خطاب۔ 10 ذوالحج 1442 ہجری مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کے سنگ بنیاد کو 1 سال مکمل۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس کی صدارت میں مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں عید ملن تقریب اور اظہار تشکر بسلسلہ تکمیل تعمیر مرحلہ اول مسجد زہرا کا انعقاد۔ عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع پر خصوصی طور پر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین ڈاکیومنٹری کی تقریب رونمائی بھی کی گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تحریک دعوت فکر کی جانب سے سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ رکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر قربانی کا اہتمام۔ عید الاضحیٰ کی تقریب اور قربانی کی تیاریوں کے سلسلے میں مسجد شورا کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ ممبران مسجد شورا کی جانب سے مختلف آراء کو زیر غور لایا گیا۔ مارت الہی کی دعوت عام ہے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس کی صدارت میں محفل نور مصطفیٰ کا سلسلہ جاری۔ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ تحریک دعوت فکر بفکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے مصروف عمل۔ شعبہ کی جانب سے تحریک کی ویب سائٹ کی نئی فہرست جاری۔ اس کے علاوہ تحریک دعوت فکر گلی گلی شہر شہر کا سیگمنٹ بھی شامل کریں گے اس نیوز بلیٹن میں۔ ویلکم بیک۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سربری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس نے عید ملن تقریب اور مسجد زہرا کا سنگ بنیاد کا پہلا سال اور تعمیر کی تکمیل کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہونے پر حاضرین اور لائیو ٹرانسمیشن دیکھنے والوں سے خصوصی خطاب فرمایا۔ آپ مسجد الاقدس نے فرمایا کہ اللہ پاک کی مہربانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی اور میرے مرشد پاک کے دست شفقت کی وجہ سے یہ کام 1 سال میں پایا تکمیل تک پہنچا۔ آپ مسجد الاقدس نے نگران کنسٹرکشن کمیٹی سلطان محمد نعیم عباس صاحب، ٹھیکیدار اور انجینئرز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ لیکن اللہ پاک کی مہربانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی سے میرے مرشد کے دست شفقت کی وجہ سے یہ کام 1 سال میں پایا تکمیل کو پہنچا، اور میں نگران کمیٹی خاص کر سلطان محمد نعیم عباس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی اور اس کی نگرانی کی اور شب و روز کی محنت سے اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کر دیا، اور میں ٹھیکیدار صاحب کو، انجینئر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا۔ ہم نے کہا یہ کرنا ہے، رات تک انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر سکتے، انہوں نے ہمارے ساتھ دل کھول کر تعاون کیا اور یہ بات یہاں تک پہنچی۔
اس پروجیکٹ میں جانی اور مالی طور پر بھرپور حصہ لینے والوں کے متعلق آپ مدظل الاقدس نے فرمایا کہ ان کے نام کسی کتاب میں نہیں بلکہ میرے دل میں لکھے ہیں، اور اس میں جنہوں نے اپنی جان اور مال داؤ پہ لگایا، حصہ تو سب نے لیا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ اپنا مال اور جان داؤ پہ لگایا، ان کے نام کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے، ان کے نام میرے دل پہ لکھے ہوئے ہیں۔ آخر میں آپ مدظل الاقدس نے ساتھیوں سے مسجد زہرا کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے بھرپور مالی اور جانی تعاون کی تلقین فرمائی اور اس کار عظیم میں حصہ لینے والوں کے لیے اجر عظیم کی دعا فرمائی۔ ناظرین، 10 ذو الحج 1442 ہجری مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کی سنگ بنیاد کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ مسجد زہرا کی تعمیر کا پہلا مرحلہ بھی کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس کی صدارت میں مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں عید ملن تقریب اور اظہار تشکر بسلسلہ تکمیل تعمیر مرحلہ اول کا انعقاد ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 10 ذو الحج 1442 ہجری مورخہ 21 جولائی 2021 بروز بدھ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس کی صدارت میں عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع اور مسجد زہرا کے سنگ بنیاد اور تعمیر کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہونے پر عید ملن تقریب اور اظہار تشکر بسلسلہ تکمیل تعمیر مرحلہ اول مسجد زہرا کا انعقاد ہوا۔ اس نورانی تقریب کا انعقاد مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں بعد نماز ظہر ہوا۔ نائب سرپرست تحریک دعوت فکر، مجلس خلفاء اور انتظامیہ کے علاوہ دیگر مریدین اور عقیدت مندوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نقابت کے فرائض منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے ادا کیے۔ مولانا یاسر یاسین نے تلاوت کلام پاک، جبکہ محمد رمضان باہو نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ میجر سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب نے ذبح اسماعیل سے ذبح عظیم کے موضوع پر خوبصورت اور سبق آموز تقریر پیش کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں جا بجا وفا و قربانی کی اہمیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تاریخ اسلام کی دیگر لازوال مثالوں سے بیان کیا۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ راہ فکر میں ترقی کے لیے سالکوں اور طالبان مولا کو اپنے وقت کے امام اور مرشد کامل اکمل کے لیے اپنا مال، جان اور سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اور مرشد کی بارگاہ میں ہمیشہ ادب و عشق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تقریر کے بعد مسجد زہرا پر بنائی گئی خصوصی ڈاکیومنٹری کی تقریب رونمائی ہوئی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس نے حاضرین محفل اور دنیا بھر میں براہ راست نشریات دیکھنے والوں سے اظہار تشکر کے طور پر خصوصی خطاب فرمایا۔ آپ مدظل الاقدس نے اس پروجیکٹ میں مالی اور جانی طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کا شکریہ اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ آپ مدظل الاقدس نے مسجد زہرا کی مکمل تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین بھی کی۔ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور نگران کنسٹرکشن کمیٹی سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ آپ مدظل الاقدس نے ہمیشہ رہنمائی فرمائی اور ہر مشکل مرحلے میں ہماری مدد فرمائی اور التماس کی کہ ہر لمحہ آپ کی رہنمائی اور مدد ہمارے ساتھ رہے۔ آخر میں سلطان حافظ ناصر مجید سروری قادری نے آپ مدظل الاقدس کی لمبی عمر اور مسجد زہرا کی جلد تکمیل کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے ملک کے طول و عرض سے آئے ساتھیوں سے فرداً ملاقات فرمائی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب نے خوش نصیب طالبان مولا کو سلسلہ سروری قادری میں بیعت فرما کر ذکر و تصور اسم الذات، مشق مرکوم وجودیہ اور سلطان الاذکار عطا فرمایا۔
اس تقریب میں خواتین کے لیے خصوصی پردے کا اور حاضرین محفل کے لیے اس خوشی کے موقع پر وسیع لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ کیمرامین فہد شہزاد کے ساتھ وسیم اکرم، تحریک دعوت فکر نیوز، مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین، رنگیل پور شریف، لاہور۔ عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع پر خصوصی طور پر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین ڈاکیومنٹری کی تقریب رونمائی بھی کی گئی۔ آج سے ایک سال قبل 10 ذوالحج 1441 ہجری کو بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس نے نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب کے ہمراہ اپنے دست اقدس سے مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد زہرا کے سنگ بنیاد اور تعمیر کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہونے پر عید ملن تقریب کے دوران سلطان الفکر ڈیجیٹل پروڈکشنز کے زیر اہتمام مسجد زہرا پر بنائی گئی خصوصی ڈاکیومنٹری کی تقریب رونمائی کی گئی۔ اس دستاویزی فلم میں مسجد زہرا کی تعمیر، مقاصد اور اس کی تعمیر کے مراحل کو بڑی تفصیل کے ساتھ پروجیکٹ انچارج مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین سلطان محمد نعیم عباس صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ ویڈیو کو انگریزی زبان میں سب ٹائٹلز کے ساتھ ریلیز کیا گیا ہے۔ مسجد زہرا کی مکمل ڈاکیومنٹری فلم دیکھنے کے لیے سلطان العاشقین ٹی وی وزٹ کریں۔ تحریک دعوت فکر کی جانب سے ہر سال سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ رکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں بڑے پیمانے پر قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس کی زیر نگرانی تحریک دعوت فکر نے اس سال بھی عید الاضحیٰ کے پرنور موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں وسیع قربانی کا اہتمام کیا۔ قربانی کو منظم انداز میں ادا کرنے کے لیے خصوصی طور پر عید الاضحیٰ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے نگران پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان صاحب تھے۔ ہر شعبے کے لیے الگ الگ ممبران کی تقرری پہلے سے ہی کی گئی تھی۔ پرچیزنگ کمیٹی سے لے کر قربانی کے گوشت کی تقسیم تک ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ اس سال پہلی مرتبہ تحریک دعوت فکر کی جانب سے ممبران کے لیے اجتماعی قربانی کا خصوصی طور پر بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تحریک دعوت فکر قربانی کے اس عظیم مقصد کو یاد رکھنے پر زور دیتی ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں مال، جان اور اولاد غرض ہر شے قربان کر دینی چاہیے اور اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہی شخص مقبول اور عزت والا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ کیمرہ مین محمد عظیم کے ساتھ محمد راشد، تحریک دعوت فکر نیوز، مسجد زہرا، خانقاہ سلطان العاشقین، لاہور۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عید الاضحیٰ کی تقریب اور قربانی کی تیاریوں کے سلسلے میں مجلس شورا کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں محمد عثمان صادق سروری قادری اپنی اس رپورٹ میں۔ تحریک دعوت فکر کا نظام مشاورت سے چلانے کے لیے مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ تحریک دعوت فکر کی جانب سے عید الاضحیٰ کی تقریب اور سنت ابراہیمی کی یاد میں قربانی کے اہتمام کے لیے 9 جولائی 2021 بروز جمعہ رات 9:30 بجے انتظامی دفتر تحریک دعوت فکر خانقاہ سلسلہ سروری قادری میں منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس صاحب کی صدارت میں مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اور سلطان محمد ناصر حمید صاحب نے خصوصی شرکت فرمائی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کا شرف حافظ وقار احمد سروری قادری نے حاصل کیا۔ جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فکر نے حاضرین اجلاس کو ایجنڈا سے آگاہ کیا۔ ممبران مجلس شورا نے تمام انتظامی امور پر گفتگو کی اور اپنی اپنی آراء پیش کیں۔ اختتامی دعا احسن سروری قادری نے کروائی۔
बानी सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजल अक़दस की सदारत में अवामुन नास को मार्फत इलाही की दावत देने के लिए महफिल नूर मुस्तफ़ा का इनेकाद जारी रहा। इस माह महफिल नूर मुस्तफ़ा 4 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार और 11 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार को मस्जिद ज़हरा और खानका सुल्तानुल आशिकीन में नमाज ज़ोहर से कबल मुनक्किद हुई। महफिल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुरीदीन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शिरकत करती है और मुर्शिद कामिल अकमल सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मस्जिदुल अक़दस की पुरनूर सोबत से फैज़ याब होती है। मुल्क के तूलो अर्ज से अवाम अपनी झोलियाँ भर भर कर ले जाते हैं। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से होता है। इसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया जाता है। हर महफिल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़क्र के मौजू पर खसूसी बयान भी होता है जो हाज़रीन महफिल के लिए खसूसी दिलचस्पी का बायस होता है। इसके बाद दुआए खैर और बाजमात नमाज ज़ोहर अदा की जाती है। पूरी दुनिया से लाखों लोग बराह रास्त महफिल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनते हैं जिसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशर किया जाता है। नमाज ज़ोहर के बाद लंगर का खसूसी एहतमाम होता है। ख़वातीन के लिए हमेशा पर्दे का अलग इंतज़ाम किया जाता है। सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस की जानिब से कुतुब का स्टॉल लगाया जाता है। सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मस्जिदुल अक़दस मुल्क के तूलो अर्ज से आने वाले मुरीदीन और अक़ीदतमंदों से फ़र्दन व फ़र्दन मुलाकात फरमाते हैं। नायब सरपरस्त तहरीक दावत फ़क्र साहिबज़ादा सुल्तान मोहम्मद मुर्तज़ा नजीब साहिब खुश नसीब तालिबान मौला को बैत फरमा कर ज़िक्र व तसव्वुर इसमें अलाज़ात मशक़ मरकूम वजूदिया और सुल्तानुल अस्कार हू अता फरमाते हैं। शुबा वेबसाइट डेवलपमेंट तहरीक दावत फ़क्र बिफ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया भर में आम करने के लिए मसरूफ़ अमल है। शोबा की जानिब से तहरीक की वेबसाइट्स की नई फ़हरिस्त जारी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं शोबा वेबसाइट के इंचार्ज मोहम्मद वकास अहमद सरवरी कादरी। जी वकास भाई, शोबा वेबसाइट्स तहरीक दावत फ़क्र की क्या अपडेट्स हैं? शोबा वेबसाइट्स तहरीक दावत फ़क्र ने शोबा के ज़ेरे एहतमाम लाइव वेबसाइट्स की फहरिस्त जारी कर दी है। मैं आपको बताता चलूँ कि शोबा वेबसाइट्स डेवलपमेंट तहरीक दावत फ़क्र का अहम तरीन शोबा माना जाता है, जिसके ज़ेरे एहतमाम तहरीक की 18 वेबसाइट्स जिनमें अंग्रेज़ी, उर्दू और 3 वेब टीवी भी शामिल हैं। वेब डिज़ाइनिंग, SEO, कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए अलग अलग टीमें हैं जो बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मस्जिदुल अक़दस की ज़ेर सरपरस्ती काम कर रही हैं। ये वेबसाइट्स तहकीक पर मबनी मवाद, पुरकशिश डिज़ाइनिंग और यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से अवाम में बेहद मकबूल हैं और ख़ुसूसी तौर पर तालिबान मौला, मुहक्किकीन और दुनिया भर के मुख्तलिफ़ इदारों की ख़ुसूसी दिलचस्पी का बाइस बनती हैं। इन वेबसाइट्स पर आप फ़क्र और तसव्वुफ़ की हर तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं। बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मस्जिदुल अक़दस की सवाने हयात, तालीमात, फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम फरमाने के लिए तारीख़ साज और बेमिसाल जद्दोजहद के बारे में जान सकते हैं। तहरीक दावत फ़क्र इसके क़याम के अग़राज़ व मकासिद, शोबाजात, सरगर्मियाँ, ख़बरें और सरगर्मियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आप मशाइख सरवरी कादरी जैसा कि सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल फ़क्र शिशम हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात पढ़ सकते हैं। सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशंस की मतबूआत जो कि असल फ़ारसी और अरबी मतन और अंग्रेज़ी और उर्दू तर्जमा के साथ मौजूद हैं, इन्हें भी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। माहनामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर के भी तमाम शुमारे ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। कसीर तादाद में उर्दू और अंग्रेज़ी ब्लॉग्स के साथ साथ हम्द, नात, मनकबतें, महफिल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालाना महाफिल, आरिफाना कलाम, कलाम बाहू, महाफिल, तकारीर, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़, तबलीगी दौरे, लेक्चर्स की वीडियोस और फ़ोटो एल्बम्स भी मौजूद हैं। इन सब के अलावा
یہ شعبہ بیرون ممالک میں مقیم افراد کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہونے کے لیے آن لائن بیعت میں بھی معاونت فراہم کرتا ہے۔ آن لائن بیعت بلا شک و شبہ فکر و تصوف کی تاریخ میں سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کا بہت عظیم اور تاریخ ساز اقدام ہے۔ اس شعبہ کی ان تمام خدمات کا مقصد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کی تعلیمات فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ناظرین، یہ تھے انچارج شعبہ ویب سائٹس ڈیولپمنٹ ونگ محمد وقاص احمد سروری قادری، جو ہمیں ویب سائٹس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تحریک دعوت فقر گلی گلی شہر شہر سیگمنٹ سے دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیلات۔ تحریک دعوت فقر ہرون آباد نے 2 جولائی 2021 بروز جمعہ جامعہ مسجد محبوب کچی منڈی ہرون آباد، 16 جولائی 2021 بروز جمعہ چھوٹا عباس اڈا فوٹ عباس پر سلطان فقر پبلیکیشن کی کتب کا سٹال لگایا۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے بک سٹال کا رخ کیا اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کی مطبوعات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ عوام الناس کو ہر اتوار مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی دعوت دی۔ کیمرہ مین حارث جوید کے ساتھ محمد رضوان نذیر، تحریک دعوت فقر نیوز ہرون آباد۔ تحریک دعوت فقر جہلم کی جانب سے 23 جولائی 2021 بروز جمعۃ المبارک جامعہ مسجد کالاں گجرا جہلم اور چک جمال روڈ جہلم پر عوام الناس میں ماہنامہ سلطان الفقر تقسیم کیے گئے۔ لوگوں کو اسم اعظم کی نعمت حاصل کرنے اور ہر اتوار کو مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں بانیوں سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کی صدارت میں منعقد ہونے والی محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز جولائی 2021۔ اپنی تجاویز اور آراء سے آگاہ کرنے کے لیے انسٹاگرام @تحریک دعوت فقر .official پر میسج کر سکتے ہیں۔ اگلے ماہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔